اس دور غیبت میں کہ جو انتہائی کٹھن دور ہے اور روایات کے مطابق شیعوں کے لیے امتحان کا دور ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا امتحان ہے؟ فرمائے کہ لَتُمَحَّصَنَّ، تمہیں خالص کیا جائے گا، روایت کے الفاظ ہیں، وَلَتُغَرْبَلُونَ، تمہیں چھانا جائے گا۔ غربال بولتے ہیں اس چھنی کو جس سے آٹا وغیرہ یا اناج وغیرہ چھانا جاتا ہے، کہا تمہیں چھانا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں تک کہ تم میں سے خالص افراد رہ جائیں گے۔ جب خالص افراد رہ جائیں گے تو اس وقت ہمارا قائم ظہور فرمائے گا۔ تو شیعوں کے لیے امتحان کا دور ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے غیبت میں؟ ایک دعا عزیزان گرامی مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے۔ ملحقات مفاتیح الجنان میں جو نائب اول ہے امام سے، ان سے معتبر سند کے ساتھ وہ دعا نقل ہوئی ہے۔ وہ دعا ایسی دعا ہے کہ آپ اس کو خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے، اور کم از کم آج کی شب اس دعا کو ضرور پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس لیے کہ وہ جو دعا ہے وہ دعا مکمل گائیڈ لائن ہے، مکمل گائیڈ لائن ہے کہ غیبت کے دور میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ اسی دعا سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کہ دعا بہت طولانی ہے، اگر پوری دعا پڑھوں گا تو وقت طویل ہو جائے گا، چند جملے جو اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت کروا، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کروائی تو کیا ہوگا، میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے روایت سنی کہ جو جانتا ہو کہ اس کا کوئی پروردگار ہے تو اسے یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اس پروردگار کا کوئی نمائندہ بھی ہے۔ تو پہلے تو اللہ کی معرفت ضروری ہے، خدایا مجھے تو اپنی معرفت کروا، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہیں کروائی تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ وَعَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، خدایا تو اپنے رسول کی معرفت کروا، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہیں کروائی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حجت خدا رسول اللہ کے بعد کون ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر رسول اللہ کی معرفت نہیں ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہم عرفنی حجتک، خدایا تو مجھے اپنی حجت کی معرفت فرما، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں فرمائی تو کیا ہوگا، ضللت عن دینی، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب زرارہ نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ چھٹے امام یہ فرمائیے کہ اگر زمانہ غیبت ہو اور میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں، تو امام نے یہی دعا تعلیم فرمائی تھی، یہاں تک کی دعا وہی روایت میں موجود ہے۔ اب اس سے آگے کی جو دعا ہے کہ جس میں یہ عرض ہوا اللہم فثبتنی علی دینک واستعملنی بطاعتک، خدایا تو مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ غیبت میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے، مجھے اپنے دین میں ثابت قدم رکھ۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقیدے کے اعتبار سے سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ عقیدے کا امتحان ہے، اور آج جو یلغار ہے سب سے بڑی وہ عقیدے کی یلغار ہے۔ جو انحرافی باتیں آج کل آ رہی ہیں، بالخصوص جب سے سوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہر ایک اپنی ہانکتا ہے، جس کو جو ملتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ اب ایسے میں جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، اگر کچھ شبہات ان کے سامنے پیش کیے جائیں
تو والدین کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، بچوں تک صحیح عقیدہ منتقل کیجیے۔ اگر صحیح عقیدہ منتقل نہیں کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اپنے بچے کی گمراہی کے۔ لہٰذا غیبت کے دور میں کیا کہا امام نے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے کہ من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ اجر الف شہید مثل شہداء بدر۔ جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری موالات پر، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے تو خداوند کریم اس کو 1000 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر ثابت قدم رہے، گویا ایک طریقے سے الرٹ ہے، ہوشیار کر رہے ہیں امام کہ غیبت کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری ولایت کا مسئلہ ہے، ہماری امامت کا مسئلہ ہے۔ توحید کا مسئلہ ایک طرف، نبوت کا مسئلہ ایک طرف، وہ دیگر افراد کے لیے ہے۔ شیعوں کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ائمہ اطہار کی ولایت کا امتحان ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے تو 1000 شہداء کا ثواب امام خداوند کریم عنایت فرمائے گا، بدر کے شہداء کے برابر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے کہ طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحملنا فی غیبت قائمنا، طوبیٰ ہو، خوشخبری ہو ہمارے شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو تھامے رہیں، ہمارا در نہ چھوڑیں، اہل بیت اطہار کا در نہ چھوڑیں، اہل بیت اطہار کی ولایت نہ چھوڑیں۔ الثابتین علی موالاتنا، وہ شیعہ جو ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے، والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے عدو سے براءت پر بھی ثابت قدم ہے۔ ولایت اور براءت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں ایک ساتھ نہ آئے۔ کوئی کہے کہ فقط میں ولایت کا قائل ہوں، براءت کا قائل نہیں ہوں، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ولی ہیں تو آپ بری بھی ہوں گے، اگر ولی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو براءت کا اظہار کرنا پڑے گا، اور عقیدے کی ہر منزل پر یہی ہے۔ توحید کے مقابلے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو بھی خدا مان سکتا ہوں، اللہ کو بھی خدا مان لوں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کہا نہیں، جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے۔ پہلے خداؤں کا انکار کرو پھر ایمان لاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پر بھی یہی ہے، جب تک جھوٹے انبیاء کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک رسول اللہ کی رسالت مکمل نہیں ہوگی۔ اور امامت کے مرحلے پر بھی یہی ہے، جب تک جھوٹے اماموں کا انکار نہیں کرو گے سچے امام سے ولایت مکمل نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ واللہ لیغیبن غیبتاً، خدا کی قسم ہمارے قائم کے لیے ایک غیبت ہے، لا ینجو من الحلقۃ فیہا الا من ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے ایک غیبت ہے کہ جس غیبت میں کوئی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کو جو ہمارے قائم کی امامت پر جس کو خداوند کریم ثابت قدم رکھے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ غیبت کے دور میں ایک ایسا دور یقیناً آنے والا ہے، اور شاید آ چکا ہے، کہ خود امام کے ماننے والے امام کی امامت کا انکار کر دیں گے۔ روایت میں موجود ہے کہ ہمارے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب خود اس کے ماننے والے مایوس ہو جائیں گے، خود اس کے ماننے والے انکار کر دیں گے کہ کوئی امام نہیں ہے۔ یہ سب قصے کہانیاں تھیں نعوذ باللہ جو ہمیں سنائی گئیں، لہٰذا کوئی امام نہیں ہے غیبت میں، وہ جب آئیں گے دیکھا جائے گا۔ تو یہ انسان اس کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
فرماتے کہ ان لصاحب هذا الامر غیبتاً، اس امر کا جو صاحب ہے یعنی امام کے لیے، اس کے لیے ایک طولانی غیبت ہے، ایک طولانی غیبت ہے۔ اس غیبت میں المتمسک بدینہ کالخارط للقطاط، امام نے فرمایا کہ اس غیبت میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا ایسا ہے کہ جیسے کانٹوں کی ایک شاخ کو انسان اپنے ہاتھ میں لے اور اس کو الٹی طرف سے چھیلے۔ کتنا مشکل کام ہے، کانٹوں والی ایک شاخ ہے، اس کو سیدھی طرف سے نہیں الٹی طرف سے چھیلنا ہے، کا ایسا مشکل کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی مشکل آنے والی ہے، ہمارے لیے الرٹ ہے یا نہیں ہے کہ یقیناً ایسے حملے ہونے والے ہیں جو تمہارے عقیدوں پر حملے ہوں گے، ان حملوں سے خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ، کہ اس دور میں اپنے دین کو بچانا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ ان لصاحب هذا الامر غیبتاً، ہمارے امر کے جو صاحب ہے اس کے لیے ایک ایسی غیبت ہے، طولانی غیبت ہے۔ فلیتق اللہ عبد، بس ہر بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ، اور اس کو جو امام کا دین ہے اسی دین سے جڑا رہنا چاہیے، اسی دین سے جڑا رہنا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑا امتحان ہے غیبت کے دور میں۔ فرمایا کہ ثبتنی علی دینک واستعملنی بطاعتک، خدایا مجھے اپنی اطاعت میں استعمال کر، میرا استعمال تیری طاعت میں ہو۔ وثبتنی علی طاعت ولی امرک، اور مجھے تیرے جو ولی امر ہے اس کی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ یہ غیبت کے دور کی دعا ہے، غیبت میں دعا منگوائی جا رہی ہے کہ خدایا جو تیرا ولی امر ہے اس کی اطاعت پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ یہ سب سے بڑا کام ہے جو آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ روح اطاعت کو اپنے اندر پیدا کیجئے، روح اطاعت۔ روح اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر اگر فرض کیجئے امام کا ظہور ہو جائے، کہ انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے آج کی شب کے صدقے میں جلد از جلد امام کا ظہور ہو۔ اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے اور کل کو آ کے امام کہتے ہیں کہ تم سب جو نمازیں پڑھتے تھے وہ اس کا طریقہ غلط ہے، ایسے نماز نہیں پڑھنی تھی، ایسے نماز پڑھنی تھی، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک فرض محال ہے۔ امام کہیں کہ جیسے تم روزے رکھتے تھے ویسے روزے نہیں رکھنے ہیں۔ امام کہے کہ جیسے تم حج انجام دیتے تھے وہ غلط طریقہ تھا، مثال کے طور پر، یا تمہارا فلاں عقیدہ جو تم رکھتے تھے وہ عقیدہ درست نہیں ہے، تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچا دیے گئے ہیں کہ اس دور میں بھی جب امام بتائیں گے تو لوگ امام کو بھی اپنے مجتہد کا فتویٰ بتا رہے ہوں گے، یا ہمارے مجتہد نے تو یہ کہا ہے۔ روح اطاعت کے برخلاف ہے، روح اطاعت کے برخلاف۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ امام نے کہا ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، پھر چوں چرا کا سوال نہیں ہے کہ ایسے کیوں اور ویسے کیوں۔ اولیاء خدا کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ اسی اطاعت کا تھا۔ آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنی آیات ہیں کہ اس میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بار بار کیوں کہنا پڑ رہا ہے خداوند کریم کو کہ ہمارے رسول کی اطاعت کرو؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے رسول تیرے پروردگار کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا حاکم نہ بنائیں، اور جو تو فیصلہ سنا دے اس کے اوپر 100% سلنڈر ہو جائے، چوں چرا نہ ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ رسول اللہ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، اور دیگر انبیاء کی بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، شروع رسالت سے لے کر آخر رسالت تک سب سے بڑا مسئلہ صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں رسول اللہ نے صلح کی کفار کے ساتھ۔ رسول اللہ مناسک انجام دینا چاہتے تھے، مدینے سے سوار ہوئے 1400 مسلمانوں کے ساتھ مشہور تعداد کے مطابق، حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے۔ کفار نے کہا کہ نہیں ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے۔ تبادلہ خیال ہوا، ایک بندہ گیا، پھر ایک بندہ آیا، پھر ایک بندہ گیا، پھر ایک بندہ آیا،
اور یہاں پر جو اسے کہنا چاہیے شمع رسالت کے پروانے تھے، ان کو بھیجا کہ بھائی جاؤ تم جا کے ذرا بات کرو. کہا نہیں رسول اللہ میرا تو کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، میری کون سنے گا. کہا اچھا نہیں تم نہیں جا سکتے ہو، تو تیسرے کو بھیج دیا کہ بھائی تم چلے جاؤ. وہ چلے گئے، انہوں نے بات چیت کی. بہرحال جو مال والا ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، تو مالدار تھے، بات سنی گئی لیکن چھوڑا نہیں ان کو. جب چھوڑا نہیں تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد بہرحال ایک شخص آیا، ان کی جانب سے پتہ چلا کہ نہیں قتل نہیں کیا، ہماری یہ شرائط ہے، اب ان شرائط پر مکہ آئیں اور ہم ان شرائط پر آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. صلح نامہ لکھا گیا، مشہور واقعہ ہے، ہمارے بچے جانتے ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلح نامہ لکھا. اب جیسے یہ صلح ہوئی تو وہ شمع رسالت کے پروانے کہ جن کو رسول اللہ پہلے بھیج رہے تھے وہ جا نہیں رہے تھے، اب غصے میں آ گئے. یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. فلما تعطی الدنیہ، اس سے بڑھ کر توہین رسالت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کے فیس پر، رسول اللہ کے چہرے انور پر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ پھر آپ نے کیوں پستی میں اپنا ہاتھ دیا، کیوں صلح کی. اور پھر اس کے بعد وہ جملہ جو مشہور و معروف جملہ ہے کہ جتنا آج نبوت پر شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. تو عزیزان کرام یہ کیا تھا، روح اطاعت نہیں ہے، عقیدہ بھی درست نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا انہوں نے، جتنا آج شک ہوا تھا پہلے نہیں ہوا. جب عقیدہ درست نہیں ہے تو اطاعت بھی نہیں ہے، روح اطاعت نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوا، صلح کر لی امام نے. خود امام کے بغل میں بیٹھنے والے امام کو کیا کہہ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا مذل للمؤمنین، نعوذ باللہ، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام ہو. جو معز المومنین تھا، جس نے مومنین کو عزت بخشی اس صلح کے ذریعے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام ہو کہ تو نے ہمیں ذلیل کروا دیا. امیر شام سے صلح کر لی، روح اطاعت نہیں ہے. مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا، جنگوں میں صفین میں کیا ہوا، حکم بنا دیا گیا. کیوں حکم بنایا، روح اطاعت نہیں تھی. یہاں تک کہ جب کربلا واقع ہوتی ہے تو کربلا میں جو امام اپنے اصحاب پر فخر کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. ان کی خصوصیت کیا تھی، سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر روح اطاعت تھی. روح اطاعت، جو امام نے کہہ دیا بس آخری حرف آخر ہے، اب چوں چرا نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جناب ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں بیٹے امام کے ساتھ ہیں. کسی ایک موقع پر آپ کو کوئی ایک ضعیف قول مل جائے کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ محمد کسی بھی جگہ پر کوئی اعتراض کیا ہو، نہ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں، نہ سید الشہداء کے زمانے میں. یعنی بڑے بڑے اصحاب آئے تھے. جناب ابن عباس بھی تو آئے تھے نا مکے میں امام حسین کو روکنے کے لیے، کہاں جا رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو. کہیں آپ کو ایک ضعیف قول نہیں ملے گا کہ جہاں پر مولا عباس نے یہ کہا ہو کہ آقا کیا کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ 4 محرم کو مولا نے حکم دیا عباس خیمے نہر فرات سے ہٹ جائیں گے. سوچ سکتے ہیں یعنی کتنا مشکل کام ہے یہ عباس کے لیے، خیمے نہر فرات سے ہٹ جائیں گے. لیکن جناب عباس 100% سر تسلیم خم، میرے مولا نے کہا کہ ہٹ جائیں گے تو بس ہٹ جائیں گے، اب کوئی سوال نہیں ہوگا. اور یہی خصوصیت تمام شہداء کی تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی.
تو امام ترستے رہے، ہر دور کا امام ترستا رہا کہ مجھے ایسے صحابی ملیں جو 100% اطاعت کرنے والے ہوں۔ جناب ام خالد کا واقعہ، اگرچہ کہ میرا وقت پورا ہو گیا لیکن اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو کچھ وقت آپ کی خدمت میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ام خالد چھٹے امام کی دور میں ایک مومنہ ہیں۔ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ تمہیں جو مرض ہے اس کی دوا شراب ہے، شراب پیو جا کے۔ ام خالد چھٹے امام کی خدمت میں آ گئیں، کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو تمہیں مرض ہے اس کی دوا شراب پینا ہے، میں شراب پی لوں؟ امام نے کہا جب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ میرے امام ہیں، ڈاکٹر میرا امام نہیں ہے۔ اگر میں وہ دوا آپ کے کہنے سے شراب نہیں پیتی ہوں اور میری موت واقع ہو جاتی ہے، کل خداوند کریم مجھ سے سوال کرے کہ تو نے خودکشی کیوں کی، میں کہوں گی جعفر صادق نے کہا تھا۔ اور اگر آپ کہیں کہ شراب پیو اور کل خدا کی بارگاہ میں خدا مجھ سے سوال کرے کہ شراب کیوں پی، تو میں کہوں گی جعفر صادق نے کہا تھا۔ امام نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ہر شیعہ ام خالد کی طرح ہو، ام خالد کی طرح، یعنی ہر امام ترستا رہا ہے کہ ہر دور میں اس کو ایسے شیعہ ملیں جو 100% اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ آگے جا کے اس دعا کا ایک اور مقطع آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی زحمت تمام۔ آگے جا کے اس دعا میں بیان ہوا وَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيَّتِكَ وَأَمْرَكَ يَنْتَظِرُ وَأَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ۔ اے خدا تیرے اذن سے تیری حجت تیری مخلوق سے غیبت میں چلے گئی، اور تیری حجت تیرے امر کی منتظر ہے، اور تو بہتر جانتا ہے کہ کب اذن ظہور دینا ہے۔ الذی فیہ صلاح امر ولیک فی الاذن فصبرنی علی ذلک، بس اس بات پر مجھے صبر جمیل عطا فرما۔ غیبت کے دور میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ غیبت پر صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ صبر کے دامن کو پکڑے ہوئے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ فصبرنی علی ذلک، مجھے صبر عطا فرما۔ حتیٰ، یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، حتیٰ لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، یہاں تک کہ میں اس چیز کی جلدی کو پسند نہ کروں کہ جس میں تو نے دیر کی ہے، اور اس چیز کی دیری کو پسند نہ کروں جس میں تو نے جلدی دکھائی ہے۔ غیبت کے باب میں علماء کرام نے ایک باب تشکیل دیا ہے جس کا نام ہے باب و ترک الاستعجال، جلدی کو ترک کرنا۔ استعجال کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کو ترک کرنا۔ جلدی کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم، امام کے ظہور کے جلد ظہور ہونے کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ جس چیز کو منع کیا گیا وہ کیا؟ یعنی جلدی دکھانا۔ جلدی دکھانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی پریشان ہو جانا کہ اب کب ظہور ہوگا، مولا یہ واقعہ ہو گیا اب تک ظہور نہیں ہوا، مولا پشاور میں اتنے افراد مار دیے اب کب ظہور کریں گے، مولا فلاں جگہ کربلا واقع ہو گئی، وہ فلاں جگہ فلاں چیز واقع ہو گئی، اب کب ظہور ہوگا۔ یہ استعجال ہے۔ اس استعجال کو مولا نے کہا کہ اس کو ترک کرنا چاہیے۔ وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، روایت کے جملے ہیں، جو جلدی دکھا رہے ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ غیبت کے دور میں جلدی نہیں دکھانی چاہیے، جلدی کی دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن جلدی نہیں دکھانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کا جملہ ہے وہ اور ایک اہمیت کا حامل ہے، وَلَا الْبَحْثَ عَمَّا كَتَمْتَ وَلَا أُنَازِعَكَ فِي تَدْبِيرِكَ، خدایا تو مجھے ایسا صبر دے دے کہ جو چیز تو نے مجھ سے چھپا لی ہے میں اس کے کریدنے کی کوشش نہ کروں۔ جو چیز تو نے مجھ سے چھپا لی ہے میں اس کو کریدنے کی کوشش نہ کروں۔ آج کے زمانے میں بالخصوص یعنی ممبروں سے تشویق دلائی جا رہی ہے، فلاں عمل کرو تمہیں امام کی زیارت ہوگی، 40 مثال کے طور پر بدھ جمکران میں گزار کے آؤ انشاءاللہ امام کی زیارت ہوگی، فلاں عمل انجام دو سوتے ہوئے،
یہ عمل اصلاً مطلوب ہی نہیں ہے غیبت کے زمانے میں۔ کوئی ایک روایت انسان دکھائے کہ فلاں روایت میں امام نے کہا ہے کہ تم فلاں عمل انجام دو گے تو ہماری زیارت نصیب ہوگی۔ امام کی زیارت کا انکار نہیں ہے، اس کے شرف کا انکار نہیں ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ہماری گناہ گار آنکھیں اپنے امام کی زیارت کریں، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ لیکن ہم سے یہ مانگا نہیں گیا غیبت کے زمانے میں، مطلوب نہیں ہے ہم سے۔ شریعت نے نہیں کہا کہ تم اس بات کو کرے دو۔ اور پھر اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے کسی شخص کو بتایا کہ اگر تم نے جنکران میں مثال کے طور پر 40 بت کیے تو انشاءاللہ تمہاری زیارت ہو جائے گی۔ وہ گیا مثال کے طور پر 40 بت مسلسل اور اس کو زیارت نہیں ہوئی، تو اب جو وہ ریورس پلٹے گا اور عقیدہ اس کا پھرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 40ویں بت کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ کوئی امام نہیں ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی غیبت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی اپنی حاجت نہیں ملی۔ آپ نے کہا تھا کہ 40 بت جانا تمہیں زیارت نصیب ہوگی، 40 بت کے بعد زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اب اگر اس کا عقیدہ پلٹ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو لہذا جس چیز کو ہم سے مانگا نہیں گیا اس چیز کو ہمیں طلب نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے جملے آپ نے سنے، وَلَلْ بَحْثَ عَمَّا كَتَمْتَ، کہ خداوند کریم میں بحث کو، تلاش کو پسند نہ کروں اس چیز کی کہ جو تو نے مجھ سے چھپا لی ہے۔